بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عیسیٰ نقوی، میرے ساتھ ثاقب بشیر موجود ہیں۔ بات کریں گے آج دن بھر جو کچھ ہوتا رہا، بائیکاٹ سے لے کے اشارہ دستور پر ایک وکلاء کے احتجاج سے لے کر، اور پھر جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس تھا وہاں پر اطلاع یہ ہے کہ کوئی تلخی ہو گئی۔ اور بائیکاٹ آپ کو پتہ ہے کہ ایسے نہیں ہوا کرتے، جب بائیکاٹ ہوتے ہیں تو تلخی ہی اس کی بنیاد ہوتی ہے، کوئی ایسے ہنسی مذاق میں اٹھ کر نہیں جاتا۔ اور جانے سے پہلے کیا گفتگو ہوئی، لیکن بالآخر فیصلہ یہ آیا کہ 6 ججز جو ہیں ان کو تعینات کر دیا گیا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا منظرنامہ کیا ہوگا، خاص طور پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان عارضی طور پر ٹرانسفر کرنا، یہ سارا کیا معاملہ ہے، یہ سب کچھ کس طریقے سے ہو گیا۔ ثاقب بشیر صاحب ون بائی ون اس کو ڈسکس کر لیں گے، لیکن ایک بہت ہی اہم معاملہ جس پر آپ کا تبصرہ درکار ہوگا کہ آئی ایم ایف، میں اس کے اوپر پہلے تفصیلی ویڈیو بھی کر چکا، آئی ایم ایف کیوں اچانک سے انٹرسٹڈ ہو گیا ہے پاکستان کے عدالتی معاملات میں، رول آف لاء میں، پاکستان میں ججز کی تعیناتی کیسے ہوگی یا کیسے ہو رہی ہے۔ یہ تو آئی ایم ایف کا ڈومین پہلے نہیں تھا، اور دنیا میں کہیں بھی جہاں پر بھی وہ قرضہ دیتا ہے وہ گورننس کے معاملات پر بات کرتا ہے، وہ فسکل ڈسپلن کی بات کرتا ہے، وہ آپ کو ٹارگیٹس دیتا ہے، وہ آپ کے شرح سود کے حوالے سے بات کرتا ہے، وہ آپ کی جو ہے وہ بینکنگ سیکٹر کیسے کام کر رہا ہے، سرمایہ کاری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، عدالت میں اپوائنٹمنٹس کیسے ہونی ہے، ترمیم کیا ہے، قانون سازی کیا ہے، اس معاملے پہ تو وہ نہیں دیتا تھا توجہ۔ ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلے تو آج ہی کہ آج آپ کے خیال میں جو وکیل موجود تھے شارع دستور پہ، کیا تعداد تھی، کتنی تھی، میٹر کر رہی تھی، نہیں کر رہی تھی، کیونکہ اب سنیں کہ وہ کوئی لانگ مارچ لے کر آنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ جی، ایک تو جو وکلا کی تعداد تھی وہ میٹر تو کر رہی تھی، اور تعداد بہت زیادہ نہیں تھی لیکن میٹر کر رہی تھی۔ میٹر اس لیے کر رہی تھی کہ وہ بڑے چارج تھے، مطلب، اور انہوں نے نعرے بازی بھی کی، اور ان کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں پورے ریڈ زون کو سیل کیا گیا، کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی، اور ہر طرف جو ٹریفک جیم تھی، خاص طور پر مارگلا روڈ پہ۔ لیکن جو تعداد آئی وہ کراچی بار ایسوسی ایشن کے لوگ تھے جو یہاں پہ پہنچے، 3 دن وہ سفر کر کے پہنچے، اور یہاں پہ جو ریڈ زون کے قریب الیکشن کمیشن کی بیک سائڈ پہ لیجنڈ ہوٹل میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہاں پہ وہ صبح تیاری کر رہے تھے، تقریباً میں 9:30 بجے وہاں پہ پہنچا تو حیران کن طور پر اسلام آباد کے جو وکلا ہیں وہ اس طرح نہیں نکلے جس طرح ان کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا۔ جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کے وکلاء بھی شامل نہیں تھے۔ جی بالکل، اسلام آباد جو تحریک انصاف کے وکلا ہیں وہ بھی اس تعداد میں شامل نہیں تھے۔ انتظار بنجوتا صاحب کیونکہ آج کل جو انصاف لائر فورم کے ہیں، تو ان کی جانب سے یہ مجھے خاص طور پر کال کر کے بتایا گیا، کیونکہ میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ ٹوٹل 15 لوگ تھے اسلام آباد کے۔ انہوں نے کہا نہیں، لاہور سے بھی کچھ لوگ آئے تھے جو انصاف لائر فورم کے تھے، اور وہ کچھ جو ہے وہ اس جو احتجاج ہو رہا تھا یا وہاں پہ ریلی تھی اس میں تھے، اور کچھ سپریم کورٹ میں تھے، وہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے کہ اگر یہ ریڈ زون میں آتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری تعداد تھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اسپیکنگ ایک سیاسی جماعت جس نے اپنے تمام معاملات اٹھا کر وکلاء کے حوالے کر دیے، جتنے وکیل تحریک انصاف کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن لڑے ہیں، اتنی تعداد بھی نہیں تھی۔ نہیں، اتنی تعداد بالکل بھی نہیں تھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہائی کورٹ میں انتظار کرتے رہے۔ وہ تقریباً کافی تاخیر سے آئے، تقریباً 1 بجے 12:30 ڈی چوک میں آئے۔ پھر اسی طرح اسلام آباد بار کونسل، ڈسٹرکٹ بار، مطلب وکلا میں سمجھتا ہوں کہ ایکٹیولی وکلا بار سے نہیں تھے۔ اب پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تھے تو ٹھیک ہے، باقی 5 7 8 10 وکلا ایسے تھے اسلام آباد سے جن کا بار کی سیاست سے تعلق ہی نہیں ہے۔ تو یہ 10 15 20 ہونا کوئی میٹر نہیں کرتا کہ آپ میزبان ہیں۔ اور ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے، پی ٹی آئی آج کل سٹرگل میں ہے کہ ہم کوئی موومنٹ شروع کریں، ہم کوئی احتجاجی تحریک شروع کریں، اور یہ وہ۔ اچھا، ان کو ایک انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہے جن کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے وہ ملے ہیں، اور وہ بڑی ایکٹیولی وہ ایک موومنٹ شروع کر رہے ہیں۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ اس میں شامل ہوتے، بے شک اپنا ایجنڈا نہ پیچھے رہ کر ان کو اگر اسٹرینتھن کر دے، نمبر دکھا دیتے اور گورنمنٹ پہ پریشر آ جاتا، بے شک وہی پرپس سرو ہوتا جو وہ لینا چاہ رہے ہیں، وہی وکیل۔ لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ پہ ایک سائڈ پہ پریشر تو آتا نا، تو لیکن وہ مجھے نہیں نظر آیا کہیں پہ اس طرح کا۔ جب یہ سب کچھ شرائع دستور پر چل رہا تھا تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی عمارت میں ایک ظاہر کامراڈری ہوتی ہے، ایک جو ہے وہ بھرم ہوتا ہے کولیگز کے درمیان، وہ شاید آج وہ بھی ٹوٹ گیا۔ نہیں، بھرم یہ جو جس قسم کے جس نوٹ کے اوپر یہ اجلاس ہوا ہے جوڈیشل کمیشن کا، یہ کیا سارا معاملہ ہوتا رہا؟
برہم تو وہ کافی ٹائم پہلے کے ٹوٹ چکے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا ہم نے پہلے بھی بات کی اس حوالے سے کہ جس دن جوڈیشل کمیشن میں یہ آ گیا تھا کہ آپ کو کنسیڈر کیا جائے گا آج سے ایگزیکٹلی 12-14 دن کے بعد، تو چاہیے یہ تھا کہ ان 14 دنوں میں وہ اپنی ججمنٹس مکمل کرتے، جو فیصلے سنے ہوئے ساری چیزیں کرتے. یہ اتنے بڑے پیمانے پر پورا سٹرکچر سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 جج آنا، ساری چیزیں، پھر اس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی انوالو ہوئے، سینیارٹی کا مسئلہ، ریپرزنٹیشن، پھر ججز کے خطوط، یہ ساری چیزیں ان 14 دنوں میں ہوئی ہیں. تو یہ اگر تھوڑا سا بھرم والی بات ہوتی، تھوڑی سی گریس اگر شو کرنی ہوتی، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہوتے یا چیف جسٹس عامر فاروق، تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ ان 14 دنوں میں نہ کریں، کہتے 10 فروری کے بعد کریں گے یا کمیشن کے اجلاس سے پہلے ہم کر لیتے. تو وہ لیکن جو ریاست علی اعزاز صاحب ہیں، انہوں نے ان سے جب میں نے یہ سوال کیا تو گریس، تو انہوں نے وہ اور تو کچھ نہیں بولے، بہت تفصیل کے ساتھ جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا گریس جو ہے نا وہ گریس ہو چکی ہے. تو گریس جب گریس ہو جائے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ کوئی اصول، کوئی ضابطہ، کوئی وہ رہتا ہی نہیں ہے. جو آپ اجلاس کی بات کر رہے ہیں، اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ جو یہ سمجھا جاتا تھا کہ بڑے جو جگری یار ہیں، دوست ہیں، کول مائنڈڈ بھی ہیں، جگری یار بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ایک چیمبر سے بھی ہیں، ایک لا فارم سے بھی ان کا مطلب بیک گراؤنڈ ہے. تو آج وہ برہم ٹوٹ گئے. برہم اس طرح ٹوٹے کہ آج کے اجلاس میں 3 ججز سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ بڑی مثالی قسم کی ان کی کمراڈری ہے، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ. تو ان میں 2 ججز تو بیٹھے ہوئے تھے، مگر ایک اٹھ کے اجلاس چھوڑ کے بائیکاٹ کر کے چلے گئے. تو وہ ظاہر ہے کہ کسی اچھے نوٹ پر تو نہیں ہوا ہوگا. باہر کیا اطلاع آئی ہے؟ نہیں، باہر اطلاع یہی آئی ہے نا کہ ان کے تلخی ہوئی ہے، تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے، اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی تھوڑا سا کوئی فائلیں چلنے کا بھی معاملہ آیا، لیکن وہ کس طرح ہوا اب ہم دیکھا ہوتا تو یقینی طور پر کوئی ہم لوگوں کے سامنے رکھتے. لیکن جسٹس جمال خان مندوخیل بیچ بچاؤ میں بھی آئے، اور اس کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی انہوں نے کہا کہ جو میں نے 8 جج لے کے آنے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے جو مد نظر یہ پوائنٹ نہیں ہے جو وکیل کہہ رہے ہیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں، جو سپریم کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں کہ بھائی 26ویں آئینی ترمیم آپ نے اگر اس کا ڈیسائیڈ کرنا ہے تو وہ پہلے ڈیسائیڈ کریں، 16 ججز کے ساتھ کریں، ان ججز کو نہ لے کے آئیں درمیان میں جو اس سے بینیفیشری ہوں گے. تو یہ ایک عجیب سی نئی ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی. تو یہ ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ تھا. اور پوائنٹ نمبر 2 یہ تھا کہ اسلام آباد کی سینیئرٹی، اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیئرٹی کا معاملہ حل ہو جائے. تو اس کے بعد اب لے کے آئیں جو دونوں معاملات موجود تھے، ویلڈ تھے، ریزنز تھیں، قانونی لحاظ سے درست تھے، اس میں وزن تھا. لیکن اس کے باوجود چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، باقیوں کی ہم بات نہیں کرتے، حکومت وقت تو چاہتی ہے نا. اطلاع یہ ہے کہ درمیان میں کہ جسٹس عامر فاروق کی ایلیویشن کے معاملے پر 2 لوگوں نے حیران کن طور پر مخالفت کر دی. جو باقی ماندہ لوگ تھے ان میں سے جسٹس جمال مندوخیل کے بارے میں اور پاکستان بار کونسل کے جو نمائندے ہیں ان کے بارے میں یہ اطلاع آ رہی ہے. جی بالکل. جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس جو ہیں اس کے پاکستان بار کونسل کے نمائندے، انہوں نے 9 ٹوٹل لوگ تھے، کیونکہ 13 میں سے 4 بائیکاٹ ہو گئے، 9 رہ گئے. 9 میں سے 7 ووٹ ان کو کم سے کم لینے تھے جج بننے کے لیے، سپریم کورٹ کا جج بننے کے لیے. تو وہ پھر 2 ووٹ چلے گئے تو 7 رہ گئے. تو پھر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ان کا ووٹ بھی پھر ہوتا. جسٹس امین الدین خان کا تو ووٹ جاتے ہی گورنمنٹ کے سائڈ پہ ہے نا. تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا ووٹ بھی گیا، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ جج بن گئے. عامر فاروق صاحب جج بن گئے. اختلاف کی وجہ نہیں سمجھ آئی کہ کیوں اختلاف کی وجہ جو ہے وہ ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ ان کا ویو کیوں جیسے جمال خان مندوخیل کا بنا. وہی جیسے جمال خان مندوخیل جن کا ویو اپنے برادر ججز، پہلے 4 نے خط لکھا تھا، 2 کمیشن میں تھے، ان برادر ججز کے ساتھ ویو نہیں گیا کہ اگر وہ کہہ ہی رہے ہیں 10 12 20 دن مؤخر کر دیں تو کیا حرج ہے. بلکہ علی ظفر تو کہہ رہے تھے ہم نے کہا 2-4 دن ہی مؤخر کر دیں. تو انہوں نے نہیں کیا. اور مطلب بہتر ہوتا کہ سپریم کورٹ میں جو ججز آ رہے ہیں اس اجلاس میں سارے کمیشن کے ممبران ہوتے، سارے ججز ہوتے، اور وہ ایک کنسنسس کے ساتھ آتے، کیونکہ ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ اوپر آ کے انہوں نے کام کرنا ہے، تو انہی ججز کے ساتھ انہوں نے کام کرنا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا. اور اب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا کیا معاملہ ہے؟ ان کو کس طریقے سے، کس وجہ سے، کیوں نظر کیا آتا؟ اب آرٹیکل 181 میں انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کو جو ایلیجیبل ہو اس کو اسی طرح عارضی طور پر سپریم کورٹ میں تعینات کر سکتے ہیں. اس کا کوئی ٹینیور نہیں ہوتا. اور جب وہ واپس لیں گے اس میں سے اگر جو نوٹیفیکیشن ہے وہ واپس ہوگا تو آٹومیٹیکلی وہ ختم ہو جائے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو مستقل جج نہ لگانا، عارضی جج لگانا، یہ درست اس لحاظ سے نہیں ہے. قانونی طور پر تو درست ہے، ان کے پاس اختیار تھا، لیکن ایک اچھے جج، کمپیٹنٹ جج اور انٹیگریٹی والے جج کو
اس طرح لے کر جانا کہ آپ عارضی لگ جائیں, آپ کارکردگی دکھائیں گے اور اس کے بعد موڈ بدل جائے تو اس کو واپس بھیج دیں, اور عجیب سی صورتحال. اور پھر ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کے لیے وہ ایک مضبوط امیدوار تھے, کیونکہ انہوں نے کوئی خطوط میں بھی ان کے دستخط بھی نہیں ہے. میں بالکل بھی نہیں کہہ رہا کہ خط لکھنے والے جج جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ بھی سارے اچھے کمپیٹنٹ جج ہیں, خط انہوں نے بالکل میرٹ پہ لکھے, ان کو بالکل ہم سپورٹ کرتے ہیں. لیکن ایک گورنمنٹ سائڈ پہ ایک تھا ویو تھا کہ فلاں جج نے جو خط لکھا ہے تو فلاں اصلاح کر لیا, تو فلاں نے فارم 45 مانگ لی ہیں, فلاں نے ڈی سی اسلام آباد کو جو ہے تھوڑا سا معطوب کر دیا ہے, فلاں نے جو انگریز دور کے قوانین ہیں ان پر سوال اٹھا لیا ہے, تو فلاں کی ڈگری ہم جعلی کر دیتے ہیں, تو فلاں کے ساتھ یہ تو سارا ہم نے جی دیکھا. فلاں جو ہے وہ شکایت کرتا ہے کہ میرے بھائی کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, فلاں یہ بھی شکایت کرتا ہے کہ ہمارے بیڈ روم اسپتال پہنچ گئے, بیڈ روم میں کیمرے نکل آئے. تو یہ اس وجہ سے گورنمنٹ کہتی ہے کہ نہیں جی ہم جو ہے, تو جسٹس میاں حسن اورنگزیب کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ نہ جائے اس کے اوپر, یا ریکیوز کر سکتے ہیں جس طرح ایک بینچ میں بیٹھنے سے کوئی ریکیوز کرتا ہے, کیونکہ یہاں تو معاملہ یہ تھا کہ ان کے پاس کیسز سائفر کیس میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ آپ کو یاد ہوگا, آپ نے تو اس کو ہر پل جو ہے وہ کور کیا. پھر جتنے مقدمات آ رہے تھے تحریک انصاف کہہ رہی تھی کہ بھائی ان کے پاس نہ سنیں, ان کے پاس لگائیں, وہ نئے جج آئے ہیں, ایڈیشنل جج آئے ہیں, ان کے پاس کیسے لگا رہے ہیں, یا پھر ابھی تازہ آنے والے ججز کے پاس کیسے لگا رہے ہیں, وہ درخواست کچھ اور کر رہے تھے. تو انہی جج صاحب کو اٹھا کر ٹیکس کے میٹرز کو سننے کے لیے تو سپریم کورٹ لے جایا جا رہا ہے, وہ نہ کر سکتے ہیں. یہ بس نہ تو وہ کر سکتے ہیں, یہ تھوڑی سی قانونی بحث بھی ہے. اس سے قبل ایڈاپ جج جو تھے سندھ ہائی کورٹ سے لگائے گئے تھے, تو انہوں نے انکار کیا تھا اور انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں ہی کنٹینیو رکھا اپنا ایز اے جج. لیکن یہ ہے کہ اب یہ عارضی جج بنے 181 کے تحت, تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ انکار کر سکتے ہیں, اور انکار کی صورت میں ہائی کورٹ میں ہی رہیں گے, یا انکار مجھے نہیں لگتا ویسے انکار یہ کریں گے, لیکن کچھ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. اور عارضی جج کے طور پر سپریم کورٹ لے کر جا رہے ہیں. اگر حکومت کی ذہن میں کوئی ایسی چیز ہو کہ سپریم کورٹ میں عارضی رکھیں گے 6-8 مہینے ان کو واپس بھیج دیں گے, میرا نہیں خیال, اور یہ ایک بڑی بےزتی والی بات ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں رکھیں اور اس کے بعد واپس بھیج دیں. میرا نہیں خیال کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اگر ایگری ہو گئے کہ میں سپریم کورٹ چلا جاتا ہوں عارضی جج کے طور پر بھی, اور وہ کام شروع کر دیا, اور اس کے بعد انہوں نے کنٹینیو رکھا, اور اس کے 6 مہینے کے بعد ان کو لگا حکومت کو کہ نہیں وہ جو ہے وہ عارضی جج نہیں, نوٹیفکیشن واپس اور نیچے, ایسا نہیں ہوگا. میرا نہیں خیال وہ گھر چلے جائیں گے, لیکن ایسا نہیں کریں گے. میری اپنی پرسنل اسیسمنٹ ہے, خبر نہیں ہے. صحیح جی اچھا, تو فائنلی یہ بتائیں کہ یہ جو آئی ایم ایف نے کام کیا ہے, آئی ایم ایف تو یوزلی ان چیزوں میں نہیں پڑتا, یہ فرسٹ آف اٹس کائنڈ قرار دیا جا رہا ہے. وہ اعظم نذیر تارڑ سے بھی ملاقاتیں کریں گے, وہ الیکشن کمیشن سے بھی بات کریں گے, وہ یہاں پر رول آف لا کے حوالے سے بہت سارے معاملات, پھر ججوں کی تعیناتی کا طریقہ کار, جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سے میٹنگ, پھر اس کے بعد چیف جسٹس کے ساتھ. اس کے حوالے سے خبریں موجود ہیں, ابھی تک کوئی تردید بھی نہیں آئی, تصدیق بھی ہو گئی ہے, ہاں یہ مشن اسپیشل مشن ان کا موجود ہے 14 فروری تک. وائے اچھا, اس میں جو مجھے چیز نظر آتی ہے وہ جو آئی ایم ایف ہے جو ہمیں قرض دے رہا ہے, جو پیسے دے رہا ہے, جو اتنی جو ہے وہ چیزوں کو ریویو ہوتا ہے 6 ماہ کے بعد, وہ انہوں نے شرائط پاکستان کے ساتھ طے کی کہ یہ آپ نے پوری کرنی ہے, اصلاحات لانی ہے. تو وہ آئی ایم ایف جو ہے یقینی طور پر ان کی نظر تو ہوگی نا کہ یہاں چل کیا رہا ہے, ہم پیسے تو دے رہے ہیں, تو یہاں پہ اسٹرکچر کیسے ہے, سسٹم کیسے چلتا ہے, لڑتے رہیں گے تو پیسے واپس کیسے دیں گے, پیسے واپس کیسے دیں گے, اور کوئی چیک اینڈ بیلنس کے لیے جو عدالتیں ہوتی ہیں, عدالتوں کے پاس کوئی اگر معاملات جاتے ہیں تو ان میں انڈیپینڈنس کتنی ہے. اگر انڈیپینڈنس نہیں ہوگی تو اٹ مین کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا, تو چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ گورنمنٹ اپنے اداروں کو ٹھیک نہیں کر سکے گی. تو میرا خیال یہ ہے کہ اسی لیے انہوں نے یہ کیا ہے, اور جولائی میں اس کی رپورٹ بھی آنی ہے, اور اس میں دیکھیں کہ ججز کی تعیناتی, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, پھر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ملاقات اور ججز کے ساتھ ملاقات. اس کے پیچھے مجھے جو پرسنل لگتا ہے وہ یہی ہے کہ پچھلے 4-5 ماہ سے جو پاکستان میں ڈیبیٹ چل رہی ہے اتنے بڑے پیمانے پر کہ آپ نے آئین کے بنیادی سٹرکچر جو ہے ان کو تبدیل کر دیا, وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری تھا, تو وہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کیسا ہی سارا کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. صحیح, بہت بہت شکریہ. ثاقب بشیر میرے ساتھ موجود تھے, اور اس وقت کل ملا کے یہاں پر وفاقی دارالحکومت میں منظرنامہ یہ ہے کہ اب یہ تبصرے چل رہے ہیں کہ حکومت نے جو ٹیک اوور کرنا تھا جوڈیشری کا وہ تقریباً جو ہے وہ مکمل ہو گیا. آخری جو ہے وہ ایک چیز رہ گئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان نئے ججز کی تعیناتی کے بعد فل کورٹ اگر بٹھائیں گے تو بھی ایک آئینی بینچ سنتا ہے, تو بھی دونوں صورتوں میں حکومت کی مرضی اور منشا والے یا ان کے ساتھ ہم خیال لوگ جو ہیں ان کی تعداد اتنی ہے
کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر اب کوئی خطرہ نہیں ہے، 26ویں آئینی ترمیم جو کہ تو رہے گی اور اسی کے تحت جوڈیشری جو ہے وہ چلے گی انٹل اینڈ انلیس کوئی بہت بڑی چیز جو ہے وہ اب انٹرنیشنلی نہ ہو جائے. لوکلی ایسی کوئی چیز باقی نہیں رہی جو حکومت کے راستے میں کوئی کانٹا آپ جس کو کہہ سکتے ہیں، جس سے حکومت جو ہے وہ باز رہ سکتی ہے. اور اسی بنیاد کے اوپر جو تحریک انصاف کو کہ اگر کوئی یہاں پر اس کے خلاف کچھ ہو سکتا تھا تو وہ تحریک انصاف کر سکتی تھی. تحریک انصاف کی وکلاء کی کتنی پریزنس تھی وہ ثاقب بشیر نے تبصرہ کر لیا کہ اگر کل ملا کر 350 وکلاء تھے یا 400 وکلاء تھے تو اتنے تو صرف انصاف لائرز فورم سے ہونے چاہیے. جب یہ سیاسی جماعت بیٹھ کر ٹکٹیں تقسیم کرتی ہے تو اس کے لیے صرف ٹکٹ اپلائی کرنے والے لوگ ہی، وکلاء کی بات کر رہا ہوں، وہ آ جاتے تو ان کی تعداد بھی شاید 1000 سے زائد ہوتی جو ٹوٹل ملا کر وکلاء نے جو ہے وہ ٹکٹ کے خواہش کا اظہار کیا تھا. تو یہ ہے جناب منظرنامہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور ثاقب بشیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.